تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 47 تا 62۔ آگے کا مضمون۔ آگے یہود کو از سر نو مخاطب کر کے پہلے تو ایک مختصر تمہید میں ان کو اس بات کی یاد دہانی کی گئی ہے کہ فضیلت و بزرگی تمہیں جو کچھ بھی حاصل ہوئی ہے محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہوئی ہے۔ اس میں نہ تو تمہارے استحقاق کا کوئی دخل ہے نہ تمہارے خاندانی شرف کا۔ اس وجہ سے اس قسم کے کسی وہم یا گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس دعوت حق سے منہ نہ موڑو جو تمہارے سامنے پیش کی گئی ہے، ورنہ یاد رکھو کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں تمہیں اپنے اعمال کی خود ہی جواب دہی کرنی ہے۔ تمہارے فرائض سے متعلق نہ تو دوسروں سے سوال ہوگا اور نہ دوسرے تمہاری طرف سے کوئی جواب دہی کریں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی ابتدائی تاریخ کے چند اہم واقعات کے حوالے دے کر ان کے سامنے 3 حقیقتیں واضح فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جتنے بھی انعامات کیے ہیں سب تمہاری ناشکریوں کے باوجود محض اپنے فضل و کرم سے کیے ہیں۔ تمہاری پوری تاریخ شاہد ہے کہ تم نے اپنی ناسپاسی اور ناشکری کے سبب سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے، لیکن اس نے تمہارے اس کفران نعمت کے باوجود تمہیں اپنے احسانات سے نوازا ہے۔ اس وجہ سے تمہیں اپنے تقدس و تقرب کا بہت زیادہ غرور نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری یہ کہ جو نعمت بھی خدا نے بخشی ذمہ داریوں اور فرائض کے ساتھ بخشی، خاندانی ورثہ کے طور پر نہیں بخشی۔ چنانچہ تمہاری تاریخ گواہ ہے کہ جب جب تم نے کسی نعمت کا حق ادا کرنے اور اس سے پیدا ہونے والی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوتاہی کی ہے، تم پر مار بھی بڑی ہی سخت پڑی ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو بھی کوئی شرف یا تقرب اس کے ذاتی یا خاندانی استحقاق یا گروہ کے ساتھ نسبت رکھنے کی بنا پر حاصل نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور عمل صالح کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ سارا مضمون آیات 47 سے شروع ہو کر آیت 62 پر ختم ہوتا ہے اور مقصود اس کی ساری تفصیل سے بنی اسرائیل کی ان بیماریوں کو دور کرنے کا ہے جن کے سبب سے قرآن کی دعوت ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ اس تمہید کو ذہن میں رکھ کر اب آگے کی آیات کی تلاوت فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعۃ ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آئے گی، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو آل فرعون کے قبضے سے چھڑایا، وہ تمہیں برے عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی ہی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں پار کرایا، بس تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھتے رہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تمہارا یقین کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم خدا کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، تو تم کو کڑک نے آ دبوچا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو، اور تم پر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارے، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بخشی، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو بفراغت، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سر جھکائے ہوئے، اور دعا کرو کہ اے رب ہمارے گناہ بخش دے، تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور اچھی طرح حکم بجا لانے والوں کو ہم مزید فضل کریں گے۔ تو جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے، بس ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ان کی نافرمانی کے سبب سے آسمان سے عذاب اتارا۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تو ہم نے کہا اپنی لٹھیا پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ متعین کر لیا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور نہ بڑھو زمین میں فساد مچانے والوں بن کے۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے ان چیزوں میں سے نکالے جو زمین آتی ہے، اپنی سبزیوں، ککڑیوں، لہسن، مسورہ اور پیاز میں سے۔ کہا کیا تم اعلیٰ کو ادنیٰ سے بدلنا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اترو تو وہ چیزیں تمہیں ملیں گی جو تم طلب کر رہے ہو، اور ان پر ذلت اور پست ہمتی تھوپ دی گئی اور وہ خدا کے غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس سبب سے تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ بے شک جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابئی، ان میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور جس نے عمل صالح کیا، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے اور ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل کی فضیلت کی نوعیت، لفظ نعمت کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے، یہاں اس پر وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کو عطف کیا ہے۔ یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، اس اجمال کی وضاحت کر رہا ہے جو نعمت کے لفظ کے اندر موجود ہے۔ اس فضیلت سے مراد قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کا وہ منصب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک خاص دور میں منتخب فرمایا۔ جو فضیلت کسی منصب کی ذمہ داریوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے وہ ایک مشروط فضیلت ہوتی ہے۔ اگر صاحب منصب قوم اس ذمہ داری کو ادا کرتی ہے تو یہ فضیلت اس کو حاصل رہتی ہے، اور اگر اس کو چھوڑ بیٹھتی ہے تو صرف اس فضیلت ہی سے محروم نہیں ہو جاتی جو اسے بخشی گئی تھی، بلکہ کفران نعمت کی پاداش میں اس کو مزید برآں ذلت بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کو یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ جس فضیلت پر تمہیں ناز ہے وہ فضیلت خدا ہی کی عطا کردہ تھی۔ اگر اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو خدا کے عہد پر قائم رہو اور اس کا حق ادا کرو۔ خدا کے عہد سے نکل کر تم اس فضیلت کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بنی اسرائیل کو منتخب کیے جانے کا ذکر قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی ہے، مثلاً فرمایا ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، دخان 32۔ ترجمہ، اور ہم نے ان کو دنیا والوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا دیکھ بھال کر۔ یہاں علی علم کے الفاظ سے بھی یہ اشارہ نکلتا ہے کہ یہ انتخاب کسی اندھے کا انتخاب نہیں تھا کہ جس پر ہاتھ پڑ گیا اس کو اس نے منتخب کر لیا، بلکہ یہ کام ایک صاحب علم و بصیرت نے کیا ہے جو اپنے علم و بصیرت سے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کب یہ اس منصب کے اہل ہیں اور کب نہیں ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ جزا انہو کے معنی ہیں اس کی طرف سے ادا کر دیا یا اس کی طرف سے کافی ہو گیا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا کے معنی ہوں گے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آ سکے گا، جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہوگی کوئی دوسرا اس کی طرف سے وہ ادا نہ کر سکے گا۔ یہ مضمون قرآن مجید میں مختلف اسلوبوں میں بیان ہوا ہے، مثلاً وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، سورہ انعام 164۔ ترجمہ، اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا، سورہ لقمان آیت 33۔ ترجمہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آ سکے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ اس دن ہر ایک پر نفسی نفسی کی حالت طاری ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، عبسہ 37۔ ترجمہ، اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ شفاعت کا لفظ شفع سے ہے۔ شفع الشیء کے معنی ہیں اس کے ساتھ اسی طرح کی چیز کو ملا کر اس کو جوڑا کر دیا۔ شفع لفلان یا شفع فیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات یا درخواست کے ساتھ کوئی شخص اپنی تائید یا سفارش ملا کر اس کو مؤید کر دے۔ عدل کے معنی انصاف کے ہیں، فرمایا ان تحکموا بالعدل، سورہ نساء 58۔ ترجمہ، یہ کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پھر یہیں سے یہ لفظ مساوی اور برابر کے معنی میں استعمال ہوا، فرمایا او عدل ذالک صیاما، سورہ مائدہ 95۔ ترجمہ، یا اس کے برابر روزے۔ نیز فدیہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا کیونکہ فدیہ جس کا فدیہ ہوتا ہے اس کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون میں عربی زبان کا وہ اسلوب ملحوظ ہے جس میں بظاہر تو ایک شے کے لازم کی نفی ہوتی ہے لیکن مقصود در حقیقت ملزوم کی نفی ہوتی ہے۔ امراء القیس نے اپنے ایک شعر میں ایک صحرائی راستے کی تعریف کی ہے کہ لا يهتدي بمنارہ، اس کی برجیوں سے رستہ معلوم نہیں کیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ اس طرز تعبیر سے اس کا مقصود یہ بتانا ہے کہ اس صحرا میں رہنمائی کے لیے برجیاں اور مینارے سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ اسی اسلوب پر یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دن نہ کوئی ان کے لیے شفاعت کرنے والا ہوگا، نہ کوئی شفاعت قبول ہوگی، نہ کسی کے پاس دینے کے لیے کوئی معاوضہ ہوگا، نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا، نہ کسی کے حامی اور مددگار ہوں گے، نہ کسی کی حمایت و مدد کی جا سکے گی۔ یہی حقیقت دوسرے الفاظ میں اس طرح بیان ہوئی ہے،
فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، سورہ مدثر 48۔ ترجمہ، پس ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کچھ نفع نہیں دے گی۔ اور پھر دوزخیوں کی زبان سے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں: ما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، سورہ شعراء آیت 100۔ ترجمہ، نہ ہمارے کوئی سفارش کرنے والے ہیں اور نہ سرگرم دوست۔ بنی اسرائیل کو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام جیسے انبیاء کی اولاد میں سے ہونے کا جو گھمنڈ تھا، اور جس کی بنا پر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کی نجات کے لیے ان بزرگوں کی نسبت اور سفارش ہی کافی ہوگی، یہ آیت ان کے اس وہم کی جڑ کاٹ رہی ہے اور ان کو اس بات کی یاد دہانی کرا رہی ہے کہ خدا کے ہاں کام آنے والی اصل چیز عہد الہی کی پابندی اور ایمان و عمل صالح ہے۔ اس سے بے پرواہ ہو کر محض آرزوؤں کی ہوائی قلعے پر اعتماد نہ کرو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ آل کا مفہوم، آل فرعون یعنی قوم فرعون۔ آل سے مراد صرف کسی شخص کی اولاد نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ لفظ آل و اولاد، قوم و قبیلہ اور اتباع و انصار سب پر حاوی ہے۔ سورہ مومن آیت 45 میں ہے: وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، ترجمہ، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ سورہ اعراف میں ہے: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، 130۔ ترجمہ، اور ہم نے آل فرعون کو قحط اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا۔ ان آیات میں جس عذاب کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ وہ فرعون اور اس کی ساری قوم ہی پر آیا، نہ کہ صرف اس کی اولاد پر۔ اس کی اولاد کا تو کہیں ذکر بھی نہیں ہے، بلکہ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے وہ اس کا بے اولاد ہونا ثابت کرتے ہیں۔ تورات میں یہ ذکر ضرور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دریا سے جس نے نکلوایا تھا وہ فرعون کی لڑکی تھی، لیکن قرآن نے اس غلطی کی بھی تصحیح کر دی ہے کہ یہ اس کی لڑکی نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی۔ چنانچہ فرمایا: وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، فرعون کی بیوی نے کہا: یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، ممکن ہے ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس بات کے انجام کا احساس نہیں رکھتے تھے۔ صوم کے معنی کسی پر کوئی بوجھ یا بار ڈالنے کے ہیں۔ کہیں گے: سامہ ظلمًا وسالمہ خسفًا، اس کو ظلم کا یا ذلت کا مزہ چکھایا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے۔ یہ اس عذاب اور ظلم و ذلت کی تفصیل ہے جس میں فرعونیوں کے ہاتھوں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے۔ اگرچہ مصر میں بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم توڑے جاتے تھے اور بے شمار قسم کی ذلتوں سے انہیں سابقہ تھا، جن کی تفصیل ان کی تاریخ میں موجود ہے، لیکن یہاں ذکر صرف دو ہی باتوں کا بطور نمونہ فرمایا ہے۔ ان نمونوں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل وہاں کس شکنجہ میں تھے۔ بیٹوں کے قتل کے اسباب اور اس کی نوعیت کی تفصیل تو کسی موضوع مقام پر آئے گی۔ یہاں البتہ بلاغت کا ایک نقطہ ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ لڑکوں کو ذبح کے ذکر کیا ہے تو ابنا بیٹوں کے لفظ سے کیا ہے تاکہ شفقت پدری کا جذبہ ابھرے، اور لڑکیوں کے زندہ رکھنے کا ذکر جو کیا ہے ان کے لیے نساء تمہاری عورتوں کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ غیرت کو حرکت میں لانے کے لیے یہ تعبیر زیادہ مؤثر تھی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اس آزمائش کے کٹھن ہونے کی طرف یہاں اشارہ اس لیے فرمایا ہے کہ اس نجات کی اہمیت کا انہیں کچھ اندازہ ہو سکے جو انہیں حاصل ہوئی کہ کیسا عظیم ابتلا تھا جس سے ان کے رب نے ان کو چھڑایا۔ اگر وہ نہ چھڑاتا تو کوئی دوسری طاقت اس عذاب سے ان کو نہیں چھڑا سکتی تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ فرقنا بکم البحر کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا کو پھاڑتے ہوئے عبور کیا۔ مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح کوئی کسی کو گود میں اٹھا کر دریا پار کرا دے، اسی طرح ہم نے تمہیں پار کرا دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ یعنی اپنی نجات کے بعد فرعون اور اس کے غرق ہونے کا ماجرا
تم نے ساحل پر کھڑے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں تاریخ بنی اسرائیل کے جن واقعات کی طرف اشارات کیے جا رہے ہیں ان کے متعلق دو باتیں ملحوظ رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ یہ تمام واقعات بنی اسرائیل کی تاریخ کے نہایت اہم اور مشہور واقعات ہیں جن سے ان کا بچہ بچہ واقف تھا، اس وجہ سے ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی، صرف اشارات کافی تھے۔ دوسری یہ کہ زمانہ نزول قرآن کے بنی اسرائیل ان واقعات کو اپنی تاریخ کے واقعات کی حیثیت سے نہ صرف مانتے تھے بلکہ ان پر فخر کرتے تھے۔ اس بنا پر قرآن نے ان واقعات کو ان کے سامنے اس طرح پیش کیا ہے کہ گویا یہ انہی کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ یہ بلیغ اسلوب اتمام حجت کے نقطۂ نظر سے نہایت مؤثر اور مفید ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو مصر سے نکلنے اور دریا پار کر چکنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام و ہدایات دینے کے لیے فرمایا اور اس مقصد کے لیے ان کو طور پر بلایا۔ یہ 40 دن کی مدت اس قلبی اور روحانی تیاری کے لیے تھی جو کتاب الہی کے بار عظیم کے متحمل ہونے کے لیے ضروری تھی۔ ابتداً یہ وعدہ 30 دنوں کا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ ان کی اس جلدی کے سبب سے اللہ تعالیٰ کی حکمت تربیت مقتضی ہوئی کہ یہ مدت 30 دنوں سے بڑھا کر 40 دن پر کر دی جائے۔ مذکورہ آیات میں یہ پوری مدت جمع کر دی گئی ہے۔ سورہ اعراف میں اس کی تفصیل اس طرح ہے: وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا 10 راتیں بڑھا کر، اس طرح اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتوں میں پوری ہوئی۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر چلے جانے کے بعد تم دھات کا ایک بچھڑا بنا کر اس کی پرستش میں لگ گئے۔ کتاب خروج باب 32 میں اس واقعے کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن یہود نے اپنی عادت کے مطابق اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ملوث کر دیا، جس کی قرآن نے دوسرے مقام پر تردید فرمائی ہے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے کیا ہو گیا۔ خداوند نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جو ان کو تو ملک مصر سے نکال لایا بگڑ گئے ہیں، وہ اس راہ سے جس کا ہم نے ان کو حکم دیا بہت جلد پھر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچھڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش لوگ ہیں، اس لیے تو مجھے چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں۔ باب 32 آیات 1 تا 7۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یعنی اس گوسالہ پرستی کا ارتکاب کر کے تم نے خود اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ چنانچہ ان آیتوں کے بعد قرآن نے خود اس کی وضاحت کر دی۔ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ظلم کے اصل حقیقت حق تلفی کے ہیں۔ شرک کا ارتکاب کر کے انسان اپنے نفس کی سخت تحقیر کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ اور تمام مخلوقات سے اشرف ہونے کے باوجود اپنے ہی جیسی یا اپنے سے بھی کسی گھٹیا مخلوق کو اپنا خدا بنا بیٹھتا ہے۔ اپنے نفس کی اس سے بڑی حق تلفی اور کیا ہو سکتی ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرقان کے معنی ہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ یہاں واو بیان اور تفسیر کے لیے آیا ہے، یعنی کتاب تورات ہی کو فرقان کے لفظ سے بھی تعبیر کر کے اس کے ایک اور پہلو کو واضح کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں قرآن اور تورات دونوں کے لیے فرقان کی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ مثلاً وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، انبیاء 48، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دی۔ اسی طرح قرآن مجید کے متعلق ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، الفرقان 1۔ ترجمہ: بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا۔
ان کتابوں کو فرقان کے لفظ سے تعبیر کرنے میں کئی پہلو مد نظر ہیں۔ ایک یہ کہ یہ تمام احکام و ہدایات کی تفصیل پیش کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ حق و باطل اور حرام و حلال کے درمیان امتیاز کرتی ہے۔ تیسرا یہ کہ اپنا مدعا و مقصد میں بالکل واضح ہے۔ چوتھا یہ کہ ان سے انسان کو وہ حکمت حاصل ہوتی ہے جو زندگی کے تمام نشیب و فراز میں خیر و شر کی شناخت کے لیے روشنی بخشتی ہے۔ قرآن نے معرکہ بدر کو بھی فرقان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ اس نے بھی حق و باطل کو اچھی طرح آشکارا کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ براءہ کا مفہوم لفظ خلق کے مفہوم سے ملتا جلتا ہے۔ قرآن میں ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور۔ خلق کا مفہوم ہے کسی چیز کا خاکہ ڈیزائن تیار کرنا۔ براءہ کا مفہوم ہے اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا۔ تصویر کے معنی ہے اس کو مکمل کرنا۔ اس اعتبار سے اگرچہ خالق اور باری دونوں لفظوں کے لغوی معنی میں ایک باریک سا فرق ہے، لیکن عام استعمال میں دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس اپنے آپ کو قتل کرو کے معنی یہ نہیں ہے کہ اپنی تلواریں خود اپنی گردنوں پر چلا دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قبیلے میں سے جو لوگ اس فتنہ شرک و گوسالہ پرستی سے الگ رہے، اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کی گردنیں اپنے ہاتھوں سے مارے جنہوں نے قوم کے لیے اس فتنہ ارتداد کی راہ کھولی۔ یہ حکم دینے میں چند عظیم مصلحتیں تھیں۔ ایک یہ کہ اس طرح اس توبہ نے ایک اجتماعی توبہ کی شکل اختیار کر لی، گویا بنی اسرائیل کے اجتماعی ضمیر نے ان لوگوں کو اپنے اندر سے کاٹ پھینکا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد توحید کی اہانت کی تھی۔ دوسری یہ کہ اس سے توحید کی حقیقی عظمت اور شرک کی حقیقی کراہت پورے طور پر واضح ہو گئی۔ گویا شرک ایک ایسی برائی ہے کہ اگر آدمی کا بایاں ہاتھ اس کا ارتکاب کرے تو اس کے دائیں ہاتھ کا فرض ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دے۔ اس معاملے میں نہ کسی مدانحت اور داری کو دخیل ہونا چاہیے اور نہ کسی قرابت اور رشتہ داری کا لحاظ کرے۔ تیسری یہ کہ ہر قبیلہ و خاندان کے اختیار میں اپنے اپنے قبیلوں کے اشرار پر تلوار اٹھانے کا حکم ہے، تو اس سے خاندانی اور قبائلی عصبیت نہیں ابھرے گی، بلکہ بغیر کسی فتنے کے اندیشہ کے بنی اسرائیل کی تطہیر ہو جائے گی۔ تورات کے مطالعے سے بھی قریب قریب یہی بات نکلتی ہے۔ چنانچہ کتاب خروج میں ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ بے قابو ہو گئے ہیں کیونکہ ہارون نے ان کو بے لگام چھوڑ کر ان کو ان کے دشمنوں کے درمیان ذلیل کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ جو خداوند کی طرف ہے، یعنی عہد توحید پر قائم ہے، وہ میرے پاس آ جائے۔ تب سب بنی لاوی کے اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے ان سے کہا کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم کر سارے لشکر گاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو۔ اور بنی لاوی نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے موافق عمل کیا، چنانچہ اس دن لوگوں میں سے 3000 مرد کھیت آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو، یعنی عہد توحید کی تجدید کرو، بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو تاکہ تم کو آج ہی برکت دے۔ باب 32 آیات 25 تا 30۔ اگرچہ تورات کے اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرتدوں کے قتل کے کام پر صرف بنی لاوی کو مامور کیا تھا، لیکن خود مذکورہ اقتباس کا آخری حصہ شہادت دے رہا ہے کہ معاملہ کی اصل حقیقت وہی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، یعنی ہر قبیلے کے موحدین اس کام پر مامور کیے گئے کہ وہ اپنے اپنے قبیلے کے مرتدوں کی گردنیں مار دیں، تاکہ یہ اہل ایمان کے مزید ایمان کی ایک شہادت ہو اور لوگ سبق حاصل کریں کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس معاملے میں باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تاریخ اسلام میں یاد ہوگا اسی قسم کا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدر کے قیدیوں کے متعلق دیا تھا۔ اس حکم سے ایک بات تو یہ نکلتی ہے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے اصل گناہ سے پوری بیزاری ضروری ہے۔
دوسری بات یہ نکلتی ہے کہ جو برائی معاشرہ کی ذمہ داریوں میں کی غفلت سے معاشرہ میں پھیل جائے اس کا کفارہ سب کو ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جرم معاف نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ نکلتی ہے کہ ارتداد کی سزا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی قتل ہی تھی۔ ذالکم خیر لکم عند باریئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی تمہیں تو بظاہر یہ ایک بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا قومی نقصان معلوم ہوگا کہ قوم کے اتنے بڑے حصے کو قومی جسم سے کاٹ کر پھینک دیا جائے، لیکن تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک اس حصے کے کاٹ پھینکے جانے ہی میں تمہارے لیے دین و دنیا کی خیر و برکت ہے۔ اگر خدا وندانی جذبات اور قومی محبت کے جوش میں تم نے اس فاسد حصے کو اپنے وجود قومی کے ساتھ چمٹائے رکھنے ہی کو بہتر سمجھا تو یاد رکھو کہ اس کا فساد تمہارے سارے وجود قومی کو فاسد کر کے چھوڑے گا۔ اصول و عقائد سے بنی ہوئی ایک جماعت کے ساتھ اگر ان اصولوں کے مخالف بھی محض نسلی تعلق کی بنا پر چپکے رہیں تو وہ پوری جماعت تباہ ہو کے رہتی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ہم تمہارا یقین اس وقت تک نہیں کرنے کے جب تک خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ بنی اسرائیل شک کے ایسے مریض تھے کہ انہیں کسی طرح یہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتا ہے۔ اس وجہ سے جب موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے کہ خداوند تمہیں یہ حکم دیتا ہے تو وہ کہتے کہ جب خدا تم سے کلام کرتا ہے تو ہم سے بھی کلام کرے اور ہم بھی اس کو آنکھوں سے دیکھیں، اس کے بغیر ہم تمہاری بات کی صحت کس طرح تسلیم کر لیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا تعلق ہے، یہ خواہش کوئی قابل ملامت خواہش نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ خواہش کی تھی، لیکن بڑا فرق اس بات کا ہے کہ یہ خواہش شرح صدر اور اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے ہو اور اس بات کے اس کو انکار اور تکذیب کا بہانہ بنایا جائے کے لیے نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش اسی طرح کی تھی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھنا چاہا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے تاکہ آخرت کے باب میں انہیں پورا شرح صدر حاصل ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملامت نہیں فرمائی، بلکہ صرف یہ فرمایا کہ تم ان ناسوتی آنکھوں سے میری ذات کو نہیں دیکھ سکتے، صرف میری صفات ہی کو دیکھ سکتے ہو۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل اس طرح آئی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اعراف 142۔ ترجمہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا کہ اے خداوند تو مجھے اپنا آپ کو دکھا، میں تجھے دیکھوں گا۔ فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہ سکے تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ تو جب اس کے رب نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ اس سے پاش ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو بولے اے رب تو پاک ہے، میں نے توبہ کی اور میں پہلا ایمان لانے والا بنتا ہوں۔ برعکس اس کے بنی اسرائیل کو لوگوں کا یہ مطالبہ محض ان کی بے یقینی اور شک پرستانہ ذہنیت کا ایک مظاہرہ تھا، اور یہ مظاہرہ اللہ تعالیٰ کی نہایت کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود قدم قدم پر کرتے رہتے تھے، اس وجہ سے ان پر عتاب ہوا۔ یہ عتاب یہاں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ کے الفاظ سے بیان ہوا ہے، اور سورہ اعراف 154 میں فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ کے الفاظ سے لفظ صاعقہ کی تحقیق ہم 17ویں فصل میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے معنی گرج اور کڑک کے بھی ہیں، اور اس بجلی کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے جو کڑک کے ساتھ گرتی ہے۔
رجفہ کے معنی زلزلہ کے ہیں۔ ایک ہی واقعہ سے متعلق قرآن میں 2 مقامات میں جو بظاہر ہر 2 الگ الگ لفظ استعمال کیے گئے ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ ایک ہی حادثہ کے 2 مختلف اثرات ہیں جو بیک وقت ظاہر ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جب پہاڑ پر ڈالی تو جس طرح پہاڑ پاش ہو گیا، اس طرح بنی اسرائیل کے مطالبے پر جب اس کی تجلی ظاہر ہوئی تو وہ صاعقہ کی شکل میں نمودار ہوئی جس نے سارے پہاڑ میں زلزلہ ڈال دیا اور یہ لوگ بھوچکے ہو کر گر پڑے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اس صاعقہ اور زلزلہ سے ان 70 سرداروں پر جو اس موقع نوٹ قرآن مجید سے واضح ہے کہ یہ اس موقع کی بات ہے جب گوسالہ پرستی کے حادثے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 منتخب آدمیوں کو لے کر طور پر اس مقصد سے گئے کہ اپنی قوم کے لیے معافی مانگے اور اس کام میں اپنی قوم کے ان لیڈروں کو بھی شریک کریں جو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر گئے تھے۔ جو حالت طاری ہوئی، قرآن مجید نے اس کو موت سے تعبیر کیا ہے۔ اس موت سے موت بھی مراد ہو سکتی ہے اور بطریق استعارہ بے ہوشی بھی۔ عربی زبان میں موت کا لفظ استعارہ کے طور پر نیند اور بے ہوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ سو کر اٹھنے کے بعد کی جو مشہور دعا احادیث میں نقل ہوئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: الحمدللہ الذی احیینا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: اس اللہ کے لیے شکر ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی طرح بعثت کا لفظ بھی اصحاب کہف کے واقعے میں ان کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگرچہ بنی اسرائیل اپنی سرکشی کے سبب سے سزاوار تو اسی بات کے تھے کہ ان کو دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ان کو مزید مہلت بخشی اور ان کے پیغمبر نے بھی اس موقع پر ان کے لیے بڑی دل سوزی کے ساتھ دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ سورہ اعراف میں اس کا حوالہ اس طرح آیا ہے: وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ وَأَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ اعراف 155۔ ترجمہ: اور موسیٰ نے ہمارے مقررہ وقت پر حاضری کے لیے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر چھوڑتا۔ کیا تو اس جرم میں ہم سب کو ہلاک کر دے گا جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ تو بس تیری آزمائش ہے، اس کے ذریعے سے تو جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمیں بخش اور رحم کر ہم پر، اور تو بہترین بخشنے والا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ان انعامات کا یہاں بیان ہے جو بنی اسرائیل پر صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ اور فاقے کی مصیبت سے بچانے کے لیے کیے۔ من کے اصل معنی فضل و احسان کے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد وہ خاص غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے صحرائے سینا میں خاص اپنے فضل سے مہیا فرمائی، جس کے لیے نہ انہیں ہل چلانے پڑے، نہ تخم ریزی، نہ آب پاشی کی زحمتیں اٹھانی پڑیں۔ تورات میں اس کی تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے: اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کے خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمے کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی، اور جب اوس جو پڑی ہوئی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اس کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے، اور وہ ہر صبح کو اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کر لیتے اور دھوپ تیز ہوتے ہی وہ پگھل جاتا۔ خروج باب 16 13 سے 21۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شبنم کی طرح ایک چیز زمین پر ٹپکتی تھی اور پالے کے دانوں کی طرح وہ جم جاتی تھی۔ آفتاب کی تمازت بڑھنے سے پہلے اس کا جمع کر لینا ممکن ہوتا تھا۔ تمازت بڑھنے کے بعد یہ دانے پگھل جاتے تھے، چونکہ یہ نعمت جیسا کہ عرض کیا گیا ہے بغیر کوئی زحمت و مشقت اٹھائے حاصل ہوئی تھی اور ایک ایسے بے آب و گیا صحرا میں حاصل ہوئی تھی جہاں غذا کے اسباب و وسائل مفقود تھے۔ اس وجہ سے اس کا نام من قرار پایا۔ یہ واضح رہے کہ عربی اور عبرانی دونوں قریب الماخذ زبانیں ہیں۔ من کے وجہ تسمیہ سے متعلق یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ تورات کا مذکور بالا اقتباس یہ ظاہر کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اس عجیب و غریب چیز کو دیکھا تو ان کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ من ہوا یہ کیا ہے؟ ان کے اسی سوال سے اس کا نام من پڑ گیا۔ ہمارے نزدیک یہ وجہ تسمیہ محض یہود کی بدمذاقی کی ایک ایجاد ہے۔ نہ لفظ اس کی تائید کرتا ہے، نہ عقل سلیم اس کو قبول کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو جو روٹی سے تعبیر فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سچ مچ یہ روٹی کی قسم کی کوئی چیز تھی، بلکہ روٹی یہاں غذا کے مفہوم میں ہے۔ غذا کے مفہوم کی تعبیر کے لیے یہ لفظ قدیم صحیفوں میں بہت استعمال ہوا ہے۔ ہماری زبان میں بھی یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ سلوہ، من کی طرح لفظ سلوہ بھی عربی میں اہل کتاب کے واسطے سے آیا ہے اور اہل عرب نے اس کو اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ ان پرندوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے لیے بھیجے۔ یہ بٹیروں سے ملتے جلتے تھے اور بٹیروں ہی کی طرح ان کا شکار نہایت آسان تھا۔ خروج میں ان کی تفصیل اس طرح آئی ہے۔ پھر وہ ایلیم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کی 15ویں تاریخ کو سین کے بیابان میں جو ایلیم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی، اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بڑبڑانے لگی اور بنی اسرائیل کہنے لگے، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے، جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا، سو تو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہوگے، اور تم جان لو گے کہ خداوند تمہارا خدا ہے۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا۔ خروج باب 16 1-13۔ قُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بخشی ہیں۔ اس طرح کے مواقع پر عام طور پر ہمارے مفسرین کلنا کا لفظ محذوف مانتے ہیں، یعنی ہم نے یہ چیزیں ان کو بخشیں اور کہا کہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو ہم نے بخشی ہیں۔ ہمارے نزدیک اس طرح کے مواقع پر کہا کا لفظ محذوف کر دینے میں ایک خاص بلاغت ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اپنی صورت و ہیبت یا بالالفاظ دیگر اپنی زبان حال سے بھی یہ دعوت دیتی ہے کہ اس نعمت الہی سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو۔ یہ اشارات قرآن مجید میں کہیں کہیں کھول دیے گئے ہیں اور بعض جگہ جیسا یہاں ہے مخفی چھوڑ دیے گئے ہیں، اور جن کے اندر اس کائنات کی پھیلی ہوئی نعمتوں کے اشارات سمجھنے والی عقل ہوتی ہے وہ ان اشارات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہاں کلام کا سیاق و سباق اس امر کو واضح کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کا حق نہیں پہچانا۔ وہ ان نعمتوں کو پا کر شکر گزار بننے کے بجائے ان کی ناقدری اور خدا کی نافرمانی کرتے رہے۔ یہ بات چونکہ سیاق کلام سے واضح ہے، اس وجہ سے لفظوں میں ظاہر نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کی جگہ پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اس فکرہ سے بنی اسرائیل کا ان نعمتوں سے متعلق رویہ بھی واضح ہو گیا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ خدا کی کسی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ اپنا ہی بگاڑتے ہیں۔ یہ آخری بات اوپر کی باتوں کی طرح یہود کو براہ راست مخاطب کر کے کہنے کے بجائے ان سے منہ پھیر کر غائب کے صیغے میں کہی گئی ہے، جس سے ان کی طرف سے متکلم کی بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ قریہ کے معنی اصل لغت میں جمع ہونے کی جگہ کے ہیں۔
عربی میں کہیں گے کری الماء فی الحوض، اس نے حوض میں پانی جمع کر دیا۔ یہیں سے یہ لفظ بستی کے لیے استعمال ہوا، اس لیے کہ وہ لوگوں کے مجتمع ہونے کی جگہ ہوتی ہے۔ اس لفظ کے استعمالات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف چھوٹے دیہات ہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بڑے بڑے شہروں اور مرکزی آبادیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس قریہ سے یہاں مراد سرزمین فلسطین ہی کا کوئی شہر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آگے فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا کے الفاظ سے اس کی جو تعریف وارد ہوئی ہے وہ اسی سرزمین کے کسی شہر پر منطبق ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ریحا یا یرہو ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن زید کی یہی رائے ہے۔ فلسطین کے علاقہ کا یہی شہر بنی اسرائیل کے قبضے میں سب سے پہلے آیا۔ ادخلوا الباب سجدا، سجدہ کے اصل معنی سر جھکانے کے ہیں۔ اس سر جھکانے کے مختلف درجے ہو سکتے ہیں۔ اس کی کامل شکل زمین پر پیشانی رکھ دینے کی ہے جو ہم نماز میں اختیار کرتے ہیں۔ عمر بن کلثوم نے اپنے مشہور فخریہ شعر میں اس کا یہی کامل مفہوم لیا ہے۔ ترجمہ: جب ہماری قوم کا کوئی بچہ دودھ چھوڑنے کی مدت کو پہنچ جاتا ہے تو بڑے بڑے جبار اس کے آگے سجدوں میں گرتے ہیں۔ یہاں آیت میں اس سے مراد صرف سر جھکانا ہے۔ موقع کلام اس پر دلیل ہے۔ الباب سے مراد بعض لوگوں نے بستی کا دروازہ لیا ہے، بعض لوگوں نے خیمہ عبادت کا دروازہ۔ میں اس دوسرے قول کو ترجیح دیتا ہوں۔ مفتوح شہر کے دروازوں میں متواضعانہ داخل ہونے کی نصیحت بھی اگرچہ ایک قیمتی نصیحت ہے، لیکن یہ نصیحت ایک ایسی قوم کے لیے موزوں ہو سکتی ہے جو بہادر اور زور آور ہو۔ بنی اسرائیل کا حال تو یہ تھا کہ جب دشت فاران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فلسطین پر فوج کشی کا حکم دیا ہے تو ان کے دل بیٹھ گئے اور انہوں نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اس ملک میں جبار زور آور لوگ ہیں، ہم ان سے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم اور تمہارا خدا دونوں جا کر لڑو، جب ان جباروں سے علاقہ خالی ہو جائے گا تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ نصیحت کچھ غیر ضروری ہی سی معلوم ہوتی ہے کہ شہر کے دروازے میں فاتحانہ تمکنت کے ساتھ نہ داخل ہوں بلکہ عاجزانہ اور سرفرگندہ ہو کر داخل ہوں۔ اس وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ یہاں دروازے سے مراد خیمہ عبادت کا دروازہ ہے اور مقصود یہ بتانا ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس شہر میں داخل ہوں، اس کی زرخیزی اور شادابی سے پوری آزادی کے ساتھ فائدہ اٹھائیں اور خیمہ عبادت میں عاجزانہ حاضر ہو کر خدا کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ لیکن جس طرح انہوں نے ہر نعمت کی ناقدری کی، اسی طرح ہر ہدایت کی خلاف ورزی کی اور اس نعمت اور اس ہدایت کی بھی ناقدری کی۔ قولوا حطہ، حطہ کا لفظ ایک جملہ کے قائم مقام ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةً نساء 80۔ اس وجہ سے یہاں مبتدا کو محذوف ماننا پڑے گا۔ زمخشری نے اس پوری کی وضاحت یوں کی ہے کہ ہماری درخواست حطہ ہے۔ حطہ حطہ سے ہے جس کے معنی جھاڑ دینے کے ہیں۔ یہاں مراد اس سے گناہوں کو جھاڑ دینا ہے۔ عربی اور عبرانی دونوں کے قریب الماخذ ہونے کے سبب سے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ مادہ جھاڑ دینے اور بخش دینے ہی کے مفہوم میں عبرانی میں بھی استعمال ہوا ہے اور یہ ان کے ہاں استغفار اور توبہ کے کلمات میں سے تھا، وہیں سے یہ عربی میں منتقل ہوا۔ محسنین عربی میں احسن الی الفلاں کے معنی ہوں گے فلاں کے ساتھ احسان کیا، اور احسن الشیء کے معنی ہوں گے اس چیز کو بہت خوبی کے ساتھ کیا۔ اس وجہ سے محسن کا لفظ عربی میں احسان کرنے والے کے لیے بھی آتا ہے اور کسی عمل کو نہایت خوبی کے ساتھ انجام دینے والے کے لیے بھی آتا ہے۔ موقع کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یہ لفظ اسی دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اردو میں اس کے لیے کوئی خوبصورت لفظ سمجھ میں نہیں آیا، اس وجہ سے ترجمے میں صرف مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔